للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقویٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق سر احترام یادگار اسلام شیخ طریقت مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ مولانیہ دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معظم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کے شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور اس جلسہ کی انتظامیہ کہ جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اچھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک کو تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں برادر محترم خطیب اسلام حضرت مولانا قاری شعیب القاری صاحب زید مجدو کہ شکر گزار ہوں کہ دن کے حکم کی تعلیم میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ یہاں پہنچتے ہی حضرت علامہ بن سید سہیل شاہ صاحب
برادر عزیز محترم منان علی صاحب نے جس محبت سے نوازا، دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت تمام دوستوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، اے میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ پھر اپنی خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں پہ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجالس الذکر فی روایت مجالس العلماء، فرمایا میری شریعت کے علماء کی محفلیں اور اہل ذکر کی محفلیں ہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں۔ بھئی اس کے باغ جنت ہونے میں کوئی شک ہو سکتا؟ جس ہستی کے فرمانے سے ہم نے پھر دیکھا خدا مان لیا، کیا ان کے فرمانے سے پھر دیکھی جنت نہیں مانے؟ تو یہ باغ جنت ہے۔ خوش بخت ہے وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کر اپنی دکانیں چھوڑ کر اپنے کاروبار چھوڑ کر اس باغ جنت میں آئے بیٹھے ہیں۔ یہ 15ویں صدی ہے۔ آج اس مجلس میں حضور کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا جن میں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا، خود ذات رسول بھی ہوتی تھی۔ ابو بکر عمر عثمان غنی اور اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا، خود ذات رسول بھی ہوتی تھی۔ کوئی صحابی روایت کرتا ہے وہ کہتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے محبوب کو سنا میرا محبوب یوں فرما رہا ہے۔ کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے محبوب کو دیکھا محبوب یوں فرما رہے تھے۔ کوئی صحابی کہتا ہے جلست عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار کے قدموں میں بیٹھا تھا، میرے آقا یوں فرما رہے تھے۔ میں حضور کو دیکھ رہا تھا، میں حضور کی سن رہا تھا، میں سرکار کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ یہ جملے اصحاب رسول کے سوا کون بول سکتا ہے؟ تو ان کی محفلوں کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ خوش بختی کی معراج ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں گھروں کی نحوستوں سے نکالا اور جنت میں پہنچا دیا۔ ان محفلوں کی حاضری کو چھوٹی حاضری نہ سمجھا کرے، یہ حاضری جنت کے باغ میں ہوتی ہے۔ اور جو آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، وہ کل لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ ہم رات کو محفل میں نہیں گئے تھے، وہ بتائیں کہ ہم اتنے بد نصیب ہیں رات کو ہم جنت میں نہیں جا سکے۔ یہ باغ جنت لکھتا ہے۔
پروگرام چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے اس عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ. وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارا یہ خوشی منانا ہر اس دنیاوی مال و متاع سے بہتر ہے جس کو جمع کرنا ہے. جو لوگ سرکار کا میلاد مناتے ہیں انہیں یہ آیت یاد رکھنی چاہیے، اس کا ترجمہ یاد کر لیں یا اس کا مفہوم یاد رکھیں. جب کوئی پوچھے کہ حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں، آپ کہہ سکیں کہ قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے کہ اس کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اس کا فضل کون ہے اور رحمت کون ہے. فرمایا فضل بھی حضور ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فضل بھی حضور کی ذات ہے. اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور رحمت بھی حضور کی ذات ہے. اور حکم کیا دیا کہ جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ. تو آپ 12 ربیع الاول کو اسی لیے خوشی مناتے ہیں. اس دن میں اہل سنت پہ رب کا فضل بھی ہوا، رب کی رحمت بھی ہوئی. جو نہیں مناتے ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں کہا ہی نہیں گیا ہے. لفظوں پہ غور کریں. تو میں خوشی وہ منائے جس پر فضل ہو، خوشی وہ منائے جس پر رحمت ہو. تو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہونا پھر شیخ القرآن ہو کے بھی نہیں مناتا ہے، پھر شیخ الحدیث ہو کے بھی نہیں مناتا ہے. اور اللہ کا فضل ہو جائے اور رحمت ہو جائے تو ٹانگے والا بھی مناتا ہے، ریڑھی والا بھی مناتا ہے. کیونکہ اس کا حکم ہے کہ خوشی مناؤ، مگر کون؟ جن پر فضل ہو، جن پر رحمت ہو وہ خوشی منا رہے. سو جن پہ رحمت ہوئی وہ خوشی منا رہے. تاجدار مدینہ کی شکل میں جن پر فضل ہوا وہ خوشی منا رہے. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ قل میرے حبیب آپ فرما دیجیے. کس سے؟ میرے بندوں سے. تو بندے کس کے ہیں؟ بولیے، بندے کس کے؟ اللہ کے. اور بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. بندے بھی اللہ کے اور بات بھی اللہ کی. مگر اپنی بات اپنے بندوں سے خود نہیں کرتا، اپنے محبوب سے کرواتا. اپنا پیغام اپنے بندوں کو خود نہیں دیتا، محبوب سے دلواتا ہے، تاکہ محبوب کی اتھارٹی معلوم ہو جائے، محبوب کا منصب معلوم ہو جائے. اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے کہ میں محبوب کے وسیلے کے بغیر تم سے بات بھی نہیں کرتا، اور کیا دوں گا تمہیں محبوب کے واسطے کے بغیر. یہ جو نبی ہوتا ہے اس کی ذات کے 2 آسپیکٹس ہوتے ہیں، 2 پہلو ہوتے ہیں. یہ ذو جہتین ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہتین، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی 2 جہتیں ہیں، 2 طرفیں ہیں. ایک جہت سے خدا سے ملے ہوئے ہیں،
اور حضور دوسری جہت سے مخلوق سے ملے ہوئے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے مشدد کا۔ تو دو طرفیں ہیں نبی، ایک طرف سے خدا سے ملا، دوسری طرف سے مخلوق سے ملا۔ اب جس جہت سے خدا سے ملا ہے اس جہت سے نبی کیا کرتا ہے، اور جس جہت سے مخلوق سے ملا ہے اس جہت سے نبی کیا کرتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں من جہت یاخذ من اللہ ومن جہت یؤتی الخلق، کہ نبی جس جہت سے خدا سے ملا ہے اس جہت سے ہر شے خدا سے لیتا ہے، اور جس جہت سے مخلوق سے ملا ہے ہر شے مخلوق کو دیتا ہے۔ پیغمبر کے یہ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں دست طلب بن کے اٹھا ہے، دست سوال بن کے اٹھا ہے، اور پیغمبر کا یہ ہاتھ مخلوق کے سروں پر دست رحمت بن کے چھایا ہے۔ اس ہاتھ سے ہر شے خدا سے لیتا ہے، اس ہاتھ سے ہر شے مخلوق کو دیتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہتے ہیں پیغمبر خدا کا منگتا ہوتا ہے، پیغمبر امت کا داتا ہوتا ہے۔ کیا کہنے ماشاءاللہ۔ تو بعض نادان لوگ جب اس جہت کو دیکھتے ہیں نا کہ پیغمبر خدا کا منگتا ہے، تو پھر اپنی مثل سمجھ لیتے، اپنے جیسا سمجھ لیتے۔ تو پیغمبر ہر شے خدا سے لیتا ہے، ہر شے مخلوق کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واسطہ اور وسیلہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اسی لیے فرمایا خود میرے حبیب میرے اور مخلوق کے درمیان آپ پیغام رسانی کے لیے واسطہ بن جائے، وسیلہ بن جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واسطہ اور وسیلہ اللہ اور مخلوق کے درمیان۔ آگے فرمایا کہ یہ جو خوشی مناتے ہو یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہو، دنیاوی مال و متاع کے طور پر جسے دنیا کا مال سمجھ کے جمع کر رہے ہو، اس سے یہ خوشی منانا بہتر ہے۔ اب ان لفظوں پہ توجہ کریں کہ جمع کرنے کا خوشی منانے کے ساتھ کیا تعلق بن رہا ہے؟ ایک طرف ہے جمع کرنا، ایک طرف ہے خوشی منانا۔ تو یہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ ادھر اگر مال جمع کرنا ہے تو یہ کوئی خوشی ایسی ضرور ہے جس میں مال خرچ کرنا ہے۔ ایمان والوں کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، جن پر فضل ہوا، جن پر رحمت ہوگا، فرمایا قیامت تک ان کا مزاج یہ ہوگا کہ انہیں مال جمع کر کے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی مصطفیٰ پہ لٹا کے ہوگی صلی اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال جمع کر کے بھی ایک خوشی ہوتی ہے، لیکن جو مومن ہیں انہیں جمع کر کے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی سرکار کے دین پہ لٹا کے ہوتی ہے۔ تو ایمان والوں کا یہ مزاج بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ پھر دو چیزیں ہیں، ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا، یہ اللہ پاک کی اپنی سنت ہے۔ ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے جشن منانا، کیونکہ ولادت ایک بار ہوتی ہے، آمد کئی بار ہوتی ہے۔ ایک ہے ولادت کا جشن منانا، یہ اللہ پاک کی اپنی سنت ہے، اور دوسرا ہے جشن آمد رسول منانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کی بھی سنت ہے، یہ اصحاب رسول کی بھی سنت ہے کہ اصحاب رسول حضور کی آمد کے جشن مناتے ہیں، جیسا کہ ہجرت کے موقع پہ جشن منایا۔ تو دو چیزیں،
اب میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے محبوب کا میلاد کیسے بنایا. ہم بھی مناتے ہیں اپنی اپنی توفیق کے مطابق، مگر وہ خالق ہے، قادر مطلق ہے. جس طرح اس نے منایا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس نے محبوب کا میلاد کیسے منایا؟ امام الانبیاء کے غلام حضور کی امی جان فرماتی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ اب فرماتی ہے جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت قریب آیا، میرے بیٹے کے میلاد کا وقت آیا، تو کیا ہوا؟ رأیت الملائکۃ افواجا، میں نے اپنے کچے حجرے پر، کچے مکان پر نوری فرشتوں کی فوجیں کھڑی دیکھی. عربی زبان کا ہر لفظ ایک خاص معنی اور سینس میں استعمال ہوا ہے. یہ بھی فرما سکتی تھی کہ میں نے فرشتوں کی بھیڑ دیکھی ہے، یہ بھی فرما سکتی تھی میں نے فرشتوں کا ہجوم دیکھا ہے. یہ کیوں فرمایا کہ میں نے فرشتوں کی افواج دیکھی ہے، فوجیں دیکھی ہیں؟ افواج کا لفظ استعمال ہے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ فوج یا فوجی جب بھی کھڑے ہوتے ہیں ایک نظم و ضبط کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. فوجیں قطاریں بنا کے چلتی ہیں، قطار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. حضرت آمنہ بتانا چاہتی ہے کہ میرے لال کی آمد کی خوشی میں وہ جو نوریوں کا جلوس نکلا تھا نا، وہ کوئی بے ہنگم نہیں تھا، وہ بے ترتیب نہیں تھا، وہ سب قطاریں بنا کر تاجدار کائنات کو سلامی دینے آئے تھے. اور علماء سے پوچھئے کہ فرشتوں کی قطاریں کیسے بنتی ہیں؟ ایک ہے ہم انسانوں کا طریقہ کہ ہم قطار دو طریقوں سے بناتے ہیں. ایک جب مسجد میں کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں تو قطار بن جاتی ہے. ایک جب بینک میں بل جمع کروانے جائیں تو قطار بناتی ہے، آگے پیچھے کھڑے جاتے ہیں. انسانوں کی اور بشروں کی قطار یوں بنتی ہے، لیکن فرشتے نوری مخلوق ہیں. امام سیوطی فرماتے اور دیگر مفسرین نے لکھا ان کی قطار نیچے سے اوپر جاتی ہے. ہماری قطار یوں بنتی ہے نا، یا یوں بنتی ہے. فرشتوں کی قطار یوں بنتی ہے، نیچے سے اوپر جاتی ہے. ایک فرشتہ یوں کھڑا ہوتا ہے، دوسرا اوپر یوں کھڑا ہوتا ہے، تیسرا اس سے اوپر، چوتھا اس سے اوپر. حضرت آمنہ بتا رہی ہے کہ وہ جو نوریوں کا جلوس نکلا تھا نا میرے بیٹے کے میلاد کی خوشی میں، اس کا ایک سرا تو آسمانوں میں تھا کیونکہ قطاریں نیچے سے اوپر جا رہی تھی. ایک سرا آسمانوں میں تھا اور نوریوں کا دوسرا سرا آمنہ کے حجرے کو سلامی دے رہا تھا. اور کیسے سلامی دے رہا تھا یہ سنو. انہوں نے سلامی کے لیے ڈھول نہیں بجائے، انہوں نے ڈھولک نہیں بجائی، انہوں نے میوزک اور موسیقی کا اہتمام نہیں کیا. ہمارے ہاں جب دوسرے ملکوں کے حکمران آتے ہیں تو ہماری آرمیوں نے گارڈ آف آنر پیش کرتی ہے اور آپ خبروں میں سنتے ہیں کہ فلاں حکمران کو افواج پاکستان نے سلامی دی ہے اور گارڈ آف آنر پیش کیا. فوج میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ڈھولک بھی بجتی ہے، میوزک اور موسیقی بھی ہوتی ہے، تو بادشاہوں کو یوں سلامی دی جاتی ہے. امام الانبیاء آمد کی خوشی میں جو نوریوں کا جلوس نکلا تھا انہوں نے کوئی ڈھولک نہیں بجایا، انہوں نے کوئی موسیقی نہیں چھیڑی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آنے والا رسول ڈھولکیوں کو بند کرنے آ رہا تھا. یہ آنے والا رسول میوزک اور موسیقی کو بند کرنے آ رہا تھا. یہ آلات موسیقی کا خاتمہ کرنے آ رہا تھا. تو فرشتوں نے کیا کیا؟ جب تاجدار کائنات نے قدم رکھا، جو ڈھولک بجاتے ہیں حضور کے میلاد میں، جو میوزک اور موسیقی بجاتے ہیں، جو آلات موسیقی کا استعمال کرتے ہیں، لوگوں سنو، وہ سمجھتے ہیں نادان کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ حضور کی شریعت کے خلاف چل رہے ہیں.
کہ امام الانبیاء نے اپنی بعثت کا مقصد یہ بیان کیا کہ میرے رب نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں راگ باجوں اور ڈھول ڈھمکوں کا خاتمہ کروں. پھر وہ کتنے بدبخت ہیں جو تاجدار کائنات کے میلاد کی خوشی میں شریعت کی حدود کو پابند کرتے ہیں. اور اس کی بھی حضور نے خبر دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں فرمایا کئی فتح اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا. اصحاب رسول نے عرض کی آقا کا فرمایا اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا. اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا جب کرے گی گناہ اور سمجھے گی میں نے بڑا نیکی کا کام کیا. جرم کرے گی اور سمجھے گی بڑے ثواب کا کام کیا. شریعت سے ٹکر لیں گے اور سمجھیں گے بڑے ثواب کا کام کیا ہے. ہمارے مسلک کو برباد کیا جا رہا ہے لوٹوں کے مسلط ہونے کی وجہ سے, جاہلوں کے مسلط ہونے کی وجہ سے, اہل سنت کے مزاج کے خلاف اہل سنت کے سٹیجوں پہ امام الانبیاء کے غلاموں کو کھیل کھیلا جا رہا ہے. جنہیں اللہ نے عقل سلیم دی ہے وہ آنکھیں کھولو اور ہر اس چیز کو ٹھکرا دو جو دین اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. تو نوریوں کا جلوس نکلا. نوریوں کے جلوس نے کیا کیا جب تاجدار کائنات نے قدم رکھا؟ کوئی ڈھولکی نہیں بجائی, کوئی میوزک اور موسیقی نہیں چھیڑی. فرشتوں نے کیا کیا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں ان نوریوں کی قطاروں کو دیکھ رہی تھی. فدجت الملائکۃ بالتسبیح والتہلیل والتکبیر. ادھر میرے تاجدار نے قدم رکھا, ادھر فرشتوں کی قطاروں نے اونچی آواز میں کلمے کا ورد شروع کر دیا. فرشتوں کی بعض قطاریں اونچی آواز میں سبحان اللہ پڑھنے لگی. فرشتوں کی بعض قطاریں اونچی آواز میں اللہ اکبر پڑھنے لگی. کچھ قطاریں لا الہ الا اللہ پڑھنے لگی. یہ تسبیح والا رسول آ رہا تھا, یہ تکبیر والا رسول آ رہا تھا, یہ تحلیل والا رسول آ رہا تھا. امام الانبیاء کے غلام تاجدار کائنات میلاد کا پہلا جلوس اللہ نے نوریوں سے نکلوایا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں جلوس نکالنا یہ شرک و بدعت نہیں, یہ نوری فرشتوں کی سنت. پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ یہ ماحول بن چکا تو اچانک میرے کمرے کی دیوار پھٹ گئی اور 10 حسین و جمیل عورتیں وہاں سے نکل آئی. دیوار پھٹی اور وہ وہاں سے نکل آئی. میں نے اتنی حسین و جمیل عورتیں پہلی دفعہ دیکھی. تفوح من رائحۃ المسک, ان کے کپڑوں سے مشک اور کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. فقلت لہن من انتن, فقلت لہن من انتن, میں نے پوچھا اس طرح آنے والی ہو تم کون ہو, تمہارے لیے دیوار پہ راستہ بنایا, تم کون ہو؟ سننا غور سے ان کا جواب. انہوں نے کہا ہمیں دیکھ کر حیران نہیں ہونا, ہم کون ہیں بتاتی ہیں, من الحور العین حضرنا لولادت سید المرسلین, ہم دنیا کی نہیں جنت کی حوریں ہیں, تیرے بیٹے کے میلاد میں شریک ہونے آئے ہیں. حضرنا لولادت سید المرسلین, ہم محمد عربی کے میلاد میں شرکت کرنے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنت چھوڑ کر حوریں حضرت آمنہ کے حجرے میں اتری ہیں اور خوشبو لگا کے یہ بتا رہی ہے کہ تاجدار کائنات کے میلاد میں یوں جاتے ہیں. تاجدار کائنات کے غلام حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میری نظر یوں گئی تو رأیت ثلاثۃ اعلام, میں نے میلاد مصطفیٰ کے وقت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت 3 جھنڈے لگے ہوئے دیکھے. اب یہ جھنڈے کہاں کہاں تھے؟ فرماتی علماً بالمشرق وعلماً بالمغرب وعلماً علی ظہر الکعبہ. میلاد مصطفیٰ کا ایک جھنڈا اینڈ آف دی ورلڈ
مشرق میں لگا تھا، دوسرا جھنڈا مغرب میں لگا تھا، اور میری نظر یوں گئی تو میلاد مصطفیٰ کا تیسرا جھنڈا خدا کے اپنے گھر کعبے کی چھت پہ لگا ہوا۔ کہاں لگا تھا؟ کعبے کی چھت پر۔ کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ تو محبوب کے میلاد کا پہلا جھنڈا اللہ نے اپنے گھر پہ لگوایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے حضور کے میلاد کی خوشی میں گھروں پہ جھنڈے لگانا شرک و بدعت نہیں، اللہ کی اپنی سنت ہے۔ کعبے پر میلاد کا جھنڈا لگا۔ یہاں قابل توجہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ میں منکرین میلاد کی کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ میلاد کا جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا ہے۔ جو میلاد کے منکر ہیں نا، جشن میلاد کا، ان کے بڑوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ میلاد کا جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا ہے۔ مثلا مریضان دیوبند کے حکیم الامت نے لکھا ہے کہ میلاد کا جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا۔ اب میں 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا اس بندے کو، اس عالم کو، اس محقق کو، کہ جھنڈے کا لگنا کعبے کی چھت پر، میلاد کے جھنڈے کا لگنا کعبے کی چھت پر میں دکھاتا ہوں، اس جھنڈے کا اترنا وہ دکھا دے کہ وہ جھنڈا لگا تو تھا، پھر دوسرے دن اتر گیا۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں، کوئی ثابت کرے تو لاکھ روپے دیتا ہوں۔ سنیوں اللہ کی عزت کی قسم، میلاد کے جھنڈے کعبے کی چھت پہ لگنا تو ثابت ہے، اترنا ثابت نہیں ہے۔ تو کیا مطلب اگر ہماری آنکھوں کو وہ نور مل جائے جو حضرت آمنہ کی آنکھوں کو ملا تھا، تو تم دیکھو گے کہ میلاد کا جھنڈا آج بھی کعبے کی چھت پہ لہرا رہا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا ہے، اور دوسرے دو جھنڈے کہاں تھے؟ ایک مشرق میں، زمین کے مشرق میں، ایک زمین کے مغرب میں، یہ جھنڈے لگے۔ تو میلاد کے جھنڈوں نے پوری زمین کو اپنے گھیرے میں دے دیا۔ زمین کے اس کنارے پہ بھی جھنڈا، اس کنارے پہ بھی جھنڈا، زمین ساری جھنڈوں کے اندر آ گئی۔ اس میں اشارہ تھا، اندر ملت بتانا چاہتا ہے جسے محمود کا میلاد پسند نہیں وہ اس زمین سے نکل جائے، جسے محمود کا میلاد پسند نہیں وہ اپنے لیے کوئی اور کعبہ تلاش کر لے۔ کیوں؟ یہ کعبہ بھی مصطفیٰ کے میلاد والا، یہ زمین بھی مصطفیٰ کے میلاد والی۔ مشرق کو مغرب میں تاجدار کائنات کی عظمت کے جھنڈے لہرائے گئے، میلاد کے جھنڈے لہرائے گئے، اور یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کو کیوں دکھائے گئے تھے؟ اس لیے کہ امام الانبیاء یتیمی کی حالت میں پیدا ہو رہے تھے، کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، حضرت عبداللہ بہت چکے تھے، اور تاجدار کائنات یتیم بن کے تشریف لا رہے تھے، دلہے یتیم بن کے آ رہے تھے۔ تو یہ ایک نیچر کی بات ہے، فطرت کی بات ہے کہ جب کسی عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہو لیکن اس کا باپ فوت ہو چکا ہو، تو جہاں عورت کو خوشی ہوتی ہے نا بیٹے کی، وہاں کئی غم اور پریشانیاں دل کو گھیر لیتی ہیں کہ اللہ نے بیٹا تو دیا ہے مگر باپ کا سایہ نہیں سر پہ، معلوم نہیں میرے اسلام کا کیا بنے گا، کیسے پڑے گا، کیسے بڑھے گا، کیسے جوان ہوگا، باپ کا سایہ تو نہیں سکتا۔ تو یہ ٹینشن پیدا ہو سکتی تھی، یہ پریشانی حضرت آمنہ کو بھی لاحق ہو سکتی تھی، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب کی اپنی ان کی یتیمی کا سوچ کے پریشان نہیں ہونا، یہ مشرق و مغرب میں جھنڈے دیکھ اور کعبے کی چھت میں جھنڈا دیکھ۔ کیوں؟ تیرے اس درد یتیم پر، تیرے اس لال پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب مشرق و مغرب میں اسی کی عظمت کے جھنڈے گڑے ہوں گے، جب کعبے پر بھی اس کی حکومت ہوگی اور مشرق و مغرب میں اسی کی عظمت کے جھنڈے گڑے ہوں گے۔ امام الانبیاء کے غلام، یہ مشرقی دنیا ہے جس میں ہم جھنڈے خود بناتے اٹھاتے اور لگاتے ہیں، لیکن ایک ہے مغربی دنیا
یورپ کی دنیا جس کو کہتے ہیں، جس میں انگلینڈ ہے، ڈنمارک ہے، فرانس ہے، ناروے ہے، بیلجیم ہے، یہ مغربی دنیا ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کی عظمت کے جھنڈے مشرق میں بھی دکھائے، مغرب میں بھی دکھائے، کہ حضرت آمنہ آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کے اس چاند پر ایسا وقت آئے گا جب مشرق و مغرب میں اسی کی روشنی پھیلی ہوگی، اور مشرق و مغرب میں اسی کی عظمت کے جھنڈے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ امام الانبیاء کو غلام، یہاں 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، امام جھنڈے خود بناتے ہیں، خود اٹھاتے ہیں اور خود لگاتے ہیں۔ لیکن یورپ کے جھنڈے میں نے دیکھے، 16 سال تک میں یورپ کے دورے پہ جاتا رہا، تو میلاد کے جھنڈے وہاں لندن میں بھی دیکھے، برمنگھم میں بھی دیکھے، مانچسٹر میں بھی دیکھے، نیلسن میں بھی دیکھے، اولڈم میں بھی دیکھے، والسن میں بھی دیکھے۔ میں اگر اسکاٹ لینڈ گیا میلاد کے موسم میں تو وہاں کا شہر ہے ڈنڈی، اس میں بھی دیکھے، دوسرا شہر ہے ایڈنبرا، وہاں بھی دیکھے، تیسرا شہر ہے گلاسگو، وہاں بھی دیکھے۔ حکومت کافروں کی ہے، ملک کافروں کا ہے، زمین کافروں کی ہے، لیکن جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے محمد عربی کے غلام حضور کے جھنڈے اٹھا کر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ زمین کافروں کی، سڑکیں کافروں کی، حکومت کافروں کی، مگر تاجدار کائنات کے غلام جب سڑکوں پہ آ جاتے ہیں نا تو ان کی ٹریفک رک جاتی ہے، مصطفیٰ کے جھنڈے گزارے جاتے ہیں۔ ان کی ٹریفک جام ہو جاتی ہے، ان کے روٹ تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے انگریزوں کے جو ان کی جھولی میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا کاروں میں یا بسوں میں یا کوچوں میں، وہ مجبور ہو کر پوچھتے ہیں اپنے ماں باپ سے، انگریزوں سے، کہ ڈیڈ مام آج ٹریفک روکی کیوں ہے، یا آج راستہ بدلا کیوں ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم انہیں مجبور ہو کے بتانا پڑتا ہے، اٹ از دا برتھ ڈے آف دا ہولی پروفیٹ۔ بچوں آج ٹریفک اس لیے راستہ بدل کے گزر رہی ہے، یہ ٹریفک اس لیے جام ہے کہ مسلمانوں کے محمد عربی کا میلاد ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہ جھنڈے ویسے نہیں دکھائے، اس لیے دکھائے چلے آمنہ تیرے لال پر ایک وقت آنے والا ہے جب مشرق و مغرب میں اسی کی عظمت کے جھنڈے گڑے ہوں، شرق سے غرب تک اسی کے نام کی دھوم مچی ہوگی۔ سن 1969 میں نیو یارک سے کتاب چھپی تھی، The 100، کتاب کا نام ہے 100۔ اس کا جو لکھنے والا ہے وہ ایک عیسائی ہے، ڈاکٹر مائیکل ایچ ہرٹ۔ اس نے وہ کتاب لکھی، تو وہ کتاب کے دیباچے میں لکھتا ہے کہ مجھے یہ کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا۔ کہتا ہے میں نے سوچا کہ جو انسانی تاریخ ہے، ہیومن ہسٹری، میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ انسانی برادری میں ہر دور میں سب سے اونچا بندہ کون گزرا ہے، اپنی وزڈم میں، اپنی عقل مندی میں، اپنے کار ہائے نمایاں میں، اپنی اچیومنٹس میں سب سے اونچا نظر آئے، دیکھتا ہوں وہ کون ہے ہر دور میں۔ وہ کہتا ہے میں پڑھتا گیا اور ہر دور سے ایک بندہ چنتا گیا، اپنے زمانے میں، اپنے دور میں یہ بندہ سب سے اونچا میری نظر۔ کہتا ہے ان کے نام لکھے، پھر ان کی بایوگرافی پڑھتے ہوئے، ان کی سوانح حیات پڑھتے ہوئے، زندگی کو پڑھتے ہوئے، لائف اور کریکٹر کا مطالعہ کرتے ہوئے، میں ان سے جتنا متاثر ہوا تھا نا، اپنے کومنٹس بھی ساتھ دیتا گیا کہ میری نظر میں یہ بندہ اتنا اونچا ہے، اتنا لائق تھا اور اتنا بڑا انسان تھا۔ جب اس کی تحقیق مکمل ہو گئی تو اس نے جب گنا نے کہ کتنے بندے الگ ہو چکے ہیں تو 100 بندے الگ ہو چکے تھے، جو اس کی نظر میں پوری انسانی برادری کے سردار تھے،
پوری انسانیت میں جو سب سے اونچے تھے. کتنے بندے؟ 100. وہ کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یہ جو 100 بندے ہیں اب ان پر نہ میں اپنی ایک کتاب چھپوا دیتا ہوں کہ باقی لوگوں کو بھی پتا چلے کہ میری نظر میں یہ 100 بندے سب سے اونچے ہیں. ایک کتاب چھپواتا ہوں. تو پھر مجھے خیال آیا کہ 100 کے 100 بندوں سے تو کتاب شروع نہیں نہ ہوگی. سب سے پہلے نمبر پر کس کا ذکر کیا جائے؟ تو کہتا ہے پھر میرے دل میں بات آئی کہ جس طرح میں نے پوری انسانیت سے 100 کو چنا نا، اب ان 100 میں سے بھی کسی ایک کو چن جو ان 99 کا بھی سردار بنا رہا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں اس کی کتاب میرے پاس موجود تھی، چھاپی انگریزوں نے، میں برمنگھم سے لایا. ہے وہ عیسائی کرسچین عیسیٰ علیہ السلام کو بنا، مگر اپنی کتاب کی ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے نہیں کرتا. اپنی کتاب کی ابتدا نیپولین کے ذکر سے نہیں کرتا، نیوٹن کے ذکر سے نہیں کرتا، آئنسٹائن کے ذکر سے نہیں کرتا، شیکسپیئر یا برنارڈ شاہ کے ذکر سے نہیں کرتا. وہ عیسائی ہو کر اپنی کتاب کی ابتدا ذکر مصطفیٰ سے کر رہا ہے. کیا مطلب؟ اس نے پوری انسانی برادری سے 100 کو چنا، اور جب 100 کو اس نے چھان پھٹک کے دیکھا تو امام الانبیاء کے علماء اسے 99 میں بھی سب سے اونچے محمد عربی نظر آئے. اس نے 2 صفحے تاجدار کائنات کی عظمت پر لکھ دیے. حضور کی عظمت کو اس نے خراج تحسین پیش کیا، بارگاہ نبوت میں خراج تحسین پیش کیا. اس نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے سرکار کے بارے میں. وہ کہتا ہے he was not the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. Who was supremely successful on both the religious and secular levels. وہ کہتا ہے محمد عربی کے غلاموں تمہیں مبارک ہو اگر تم کہو تمہارا نبی سب سے اونچا. تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ امتی جو ہوئے انہیں اپنا نبی اونچے نظر آنا، محب جو ہوئے انہیں اپنا محبوب اونچے نظر آنا. وہ کہتا ہے میری طرف دیکھو، میں محمد عربی کا کلمہ بھی پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان سے عشق بھی نہیں کرتا، میں تو صرف علم اور عقل کا چراغ لے کے نکلا تھا کہ دیکھوں کہ علم کی روشنی میں سب سے اونچا کون ہے، عقل و فکر اور خرد کی روشنی میں سب سے اونچا کون ہے. وہ کہتا ہے مصطفیٰ کی امتیوں تمہیں مبارک ہو اگر مذہب اور عشق کی دنیا میں کملی والا سب سے اونچا ہے تو علم اور عقل کی دنیا میں بھی مصطفیٰ سب سے اونچا ہے. تو یہ جھنڈے حضرت آمنہ اور عشق نے دکھائے. آمنہ اس کی یتیمی کا سوچ کے پریشان نہیں ہونا. ایک وقت آئے گا تیرے لال پر جب مشرق و مغرب میں اسی کی عظمت کے جھنڈے کر جائے. کہتا ہے صرف ایک ہستی ہے جو علمی دنیا میں بھی سب سے اونچی ہے اور عقل کی دنیا میں بھی سب سے اونچی ہے اور مذہب کی دنیا میں بھی سب سے اونچی ہے. تو جو تاجدار کائنات کے غلاموں دشمن بھی حضور کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم اس نبی کے غلام ہیں لیکن ہم اس وقت زوال پذیر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے تاجدار کائنات کا جشن منایا، حضور کا مشن بھول گئے. ہم نے تاجدار کائنات کا میلاد منایا مگر حضور کی سیرت کو بھول گئے. ہم تاجدار کائنات کا جشن مناتے رہے، حضور کی شریعت کو بھول گئے. جلوس میں ہزاروں نکلتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کتنے آتے ہیں؟ یہ توجہ طلب بات. جبکہ جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں وہ آتے ہی اس دنیا میں اللہ کے سجدے میں. یہ بھی حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے لال کو سجدے کی حالت میں دیکھا، جب آئے دنیا میں تو سجدے میں چلے جائے. تاجدار مدینہ نے آتے ہی رب کو سجدہ کیا اور ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کا سجدہ کتنا ضروری ہے. لیکن ہم جلوس میں مگن رہے، سجدے بھول گئے. ہم جشن مناتے رہے، حضور کا مشن بھول گئے.
اور امام الانبیاء نے اپنی بعثت کا مقصد کیا بیان کیا؟ یہ جو ماہ مقدس ہے نا ربیع الاول شریف، یہ کئی جہتوں سے عظیم ہے. اس کو حضور سے کئی نسبتیں نصیب ہیں کہ ولادت بھی حضور کی اسی مہینے میں ہے، بعثت بھی حضور کی اسی مہینے میں ہے، ہجرت بھی حضور کی اسی مہینے میں ہے، اور رحلت بھی حضور کی اسی مہینے میں ہے. کئی جہتوں سے اسے عظمت نصیب ہے تاجدار کائنات کی نسبتوں کے سبب سے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو بیان کیا. حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میرے رب نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو شریعت کی تعلیم دوں، دین سکھاؤں اور لوگ مجھ سے دین سیکھیں. تو بعثت کا مقصد کیا بتایا؟ کہ میں دین سکھانے آیا. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین سیکھا ہے یا خود نہیں سیکھ سکے، اس طلب میں ہیں کہ ان کے بچوں میں سے کوئی ایک عالم دین بن جائے. مدرسوں میں خام ہو گئی، کالج اور یونیورسٹیوں میں اتنی درخواستیں دی جاتی ہیں کہ وہاں ویٹنگ لسٹ میں ان کے نام لکھے جاتے ہیں. اتنی بھیڑ اور اتنا رش ہے، لیکن مدرسے ہمارے ایران پڑے. اور امام الانبیاء نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا، میں کیوں آیا ہوں؟ تاکہ لوگوں کو شریعت کی تعلیم دوں. ہماری بہت بیٹیوں نے بی ایڈ کر لیا، ایم ایڈ کر لیا، ایم ایس سی کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا. ہمارے جوان لڑکوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، مگر شریعت کے مطابق وضو کا طریقہ نہ جان سکے. جسم نہ پاک ہو جائے پاک کیسے کرنا ہے یہ طریقہ نہ جان سکے. تو شریعت سیکھنا تاجدار کائنات کے بلا، یہ حضور کی بعثت کا مقصد کہ حضور کا دین سیکھا جائے. اللہ نے اگر کسی کو 4 بیٹے عطا کیے تو کم از کم ایک بیٹے کو حضور کے دین کا عالم بناؤ. امام غزالی فرماتے ہیں جس خاندان میں، جس برادری میں تاجدار کائنات کی شریعت کا کوئی عالم نہ ہو، وہ برادری زندوں کی نہیں مردوں کی برادری ہے. علماء اور محققین کی نظر میں کئی خاندان اور برادریاں مردے ہیں کہ اتنا بڑا خاندان اور ایک بندہ بھی نہیں جس نے حضور کی شریعت سیکھی ہو. بعض نادان لوگ وہ اپنے بچوں کو شریعت کی تعلیم دینا ہی عاقبت سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہو اور شریعت کا عالم بن جائے اور مولوی بن جائے، مولانا بن جائے، اس کو عاقبت سمجھتے ہیں. اور امام الانبیاء نے اپنی بعثت کا مقصد یہ بتایا کہ میں آیا ہوں اس لیے لوگ دین سیکھیں اور میں دین سکھاؤں. ایک اور حدیث پاک میں امام الانبیاء نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. ہر امتی جنت جائے گا مگر منکر جنت نہیں جائے گا. اب منکر کون ہے حضور کی نظر میں؟ آقا ارشاد فرمایا. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ کہ آپ فرما رہے ہیں میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر جس نے انکار کیا وہ نہیں جائے گا. آقا منکر کون ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا. فرمایا جس نے میری مانی وہ جنت جائے گا، جس نے میری نہ مانی اس نے انکار کیا اور وہ جہنم جائے گا. اب مجھے بتائیے نماز کے وقت اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلنے والے اور نمازیں چھوڑنے والے یہ حضور کی مان رہے ہیں؟ ٹچ موبائلوں میں انڈیا کی فلموں کے کلپ پر آنکھ اور کانوں کی بدکاری میں مبتلا رہنے والے جوان کیا حضور کی مان رہے ہیں؟ بیٹوں کی شادیوں پر ڈھولکیاں بجانے والے، ڈیک لگا کر گانے چلانے والے کیا حضور کی مان رہے ہیں؟ میک اپ کر کے آتے گنگے کی سر لے کر ڈھولکی کی تھام کر گانے والے والیاں کیا نبی کی مان رہی ہیں؟ دودھ میں پانی ملا کے بیچنے والے کیا حضور کی مان رہے ہیں؟
صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہ دینے والے کیا حضور کی مان رہے ہیں؟ صاحب استطاعت ہو کر حج نہ کرنے والے کیا حضور کی مان رہے ہیں؟ ہمارے ملک کے تاجر بددیانت ہو چکے حضور کی مان رہے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ ہمارے افسر حرام خور ہو چکے کیا حضور کی مان رہے ہیں؟ ہمارے ملک کے حکمران رب رسول کے باغی بن چکے کیا حضور کی مان رہے ہیں؟ اور امام الانبیاء نے فرمایا جس نے میری نہ مانی اس نے انکار کیا اور وہ جہنم جائے۔ اب بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں اور کتنے ہیں جو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ فوجوں کی فوجیں جہنم میں اترنے والے ہے کسی کی آنکھ کھل نہیں۔ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ایک کافر تھا حضرت باجلید بستامی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ مسلمانوں نے اسے گھیر لیا اور کہنے لگے جب حضرت باجلید بستامی سے اتنی محبت کرتا تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اب اس کافر نے جو بات کی نا وہ ہم سب کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اس نے کہا مسلمانوں تمہارے جیسا باجلید جیسا ولی میں بن نہیں سکتا۔ میں کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے کہ باجلید جیسا ولی بن نہیں سکتا اور تم جیسا مسلمان بنتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو جشن مناتے رہے، مصطفیٰ کا مشن بھول گئے۔ ہر سال میلاد کے جھنڈے بڑھتے رہے، اس پر ہم خوش ہوتے رہے، نظر ایک طرف رہے۔ میلاد کے بینر بڑھتے رہے، میلاد کا چراغ بڑھتا رہا، اس پر ہم خوش ہوتے رہے، لیکن ہر سال ہماری بہو بیٹیوں کے جسم کے کپڑے گھٹتے رہے، کم ہوتے رہے، ادھر توجہ نہ دیں۔ میلاد کے جھنڈے بڑھتے رہے، عورتوں کے جسم کے کپڑے گھٹتے کیوں رہے؟ کہ پورے بازو والے کرتے پہنتی تھی، کھلے کھلے کرتے، اور بازو ختم کرتے کرتے کاندھوں تک ننگی ہو گئی، ادھر توجہ کیوں نہیں گئی؟ جن خاندان کی بہو بیٹیوں کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی، وہ آدھے ننگے جسم لے کر بازاروں میں اتر آئی، ادھر نظر کیوں نہیں گئی؟ عورتوں نے یہ چاند اتنے اونچے کر لیے کہ نیفے نظر آتے ہیں، ادھر توجہ کیوں نہیں گئی؟ وہ ماں بہنیں بیٹیاں جنہیں حضرت فاطمہ زہرا کی کنیزیں بننا چاہیے، وہ فلمی ناگنوں کی نقل کیوں کرنے لگی، ادھر توجہ کیوں نہیں گئی؟ جن گھروں کی چار دیواریوں میں محمد عربی کے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ان چار دیواریوں میں ڈیک لگے، ان چار دیواریوں میں ڈشیں لگے، کیبل کے کنیکشن آئے، نیٹ آ گیا، انڈیا کے گانے گونجنے لگے، قرآن کی تلاوت بند ہو گئی، توجہ ادھر کیوں نہیں گئی؟ خدا کے لیے اس طرف توجہ کی ہے۔ ہم سب نے مرنا اور قبر میں جانا اور قبر میں حضور کا سامنا ہونا۔ اپنے آپ کو اس لائق بنائیے کہ تاجدار کائنات اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری بعثت کا مقصد ہے کہ لوگ دین سیکھیں، میں دین سکھاؤں۔ اپنے بچوں کو شریعت کی طرف لائیے، دین کی طرف لائیے۔ دین میں عافیت ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اسلام آباد میں پوری دنیا کے جو ڈینٹل ڈاکٹر ہیں ان کی ایک کانفرنس ہوئی کچھ عرصہ پہلے۔ دانتوں کے جو ڈاکٹر ہیں ہر ملک سے ایک قابل ترین ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا، امریکہ سے بھی آئے، یورپ سے بھی آئے، رشیا سے بھی آئے، یہ پوری دنیا کے ممالک، وہاں سے ایک ڈاکٹر آیا جو دانتوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے آ کے اپنے تھیسز اور مقالے پیش کیے تو وہ تمام حیران ہو کے اپنے مقالات میں کہتے ہیں
کہتے ہیں ہمارے ملک ترقی یافتہ ہیں اور مسلمانوں کے اکثر ملک ترقی پذیر ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ دانتوں کی جتنی بیماریاں ہمارے ملکوں میں ہیں اتنی مسلمانوں کے ملکوں میں نہیں ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کتنے قسم کے ٹوتھ پیسٹ بنا لیے، کیسے کیسے انہوں نے ڈینٹل پاؤڈر بنا لیے دانت صاف رکھنے کے لیے، لیکن وہ اعتراف کرنے لگے ڈاکٹر کہ اب یہ ہماری سروے رپورٹ ہمیں بتاتی ہے، یہ معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ پھر ایک ڈاکٹر نے اس راز سے پردہ ہٹا دیا، دشمن ہو کر کافر ہو کر، مگر حقیقت کو پا گیا کیونکہ تحقیق کرتے آیا۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، ڈاکٹر کہنے لگے کہ انگریز ملکوں میں جتنی دانتوں کی بیماریاں ہیں اتنی مسلمان ملکوں میں نہیں ہیں، اب معلوم نہیں اس کا سبب کیا ہے۔ ایک امریکہ کا ڈاکٹر جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، اس نے کہا اس کی وجہ میں جانتا ہوں، ہمارے ملکوں میں بیماریاں اس لیے ہیں کہ وہ بندوں کے بنائے ہوئے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے ملکوں میں بیماریاں کم کیوں ہیں کہ وہ اپنے نبی کی سنت سمجھ کر لکڑی کا مسواک کرتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ رب العزت نے لکڑی میں رکھ دی ہیں وہ ہم ٹوتھ پیسٹ میں نہیں رکھ سکے۔ مسلمان چونکہ اپنے نبی کی سنت سمجھ کر مسواک کرتے اس لیے دانتوں کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ جو بھی تحقیق کرتا ہے بلاخر دہلیز مصطفیٰ پہ جھک جاتا ہے، اسے ماننا پڑتا ہے کہ سب فلسفے جہاں کے غلط اور فضول ہیں، ہم کو فقط حضور کی باتیں قبول ہیں۔ عملاً حضور کی چوکٹ کی طرف آؤ، عملاً حضور کے غلام بنو۔ تاجدار کائنات کی ایک حدیث پاک ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، اس برتن کو 3 بار یا 7 بار مٹی سے مانج کے دھو دیا جائے تو وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک جرمنی کے ایک ڈاکٹر، ایک اورینٹلسٹ، اس نے پڑھی، اس کی نظر سے گزری کہ مسلمانوں کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس کے جراثیم بڑے خطرناک ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کو اگر مٹی سے مانج دیا جائے 7 بار یا 3 بار، وہ اختلاف روایت ہے، تو یہ ہے کہ وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس جرمنی کے ڈاکٹر نے کیا کیا، اس نے کہا میں اس پر ایکسپیریمنٹ کروں گا، تجربہ کر کے دیکھوں گا کہ مسلمانوں کے نبی نے صحیح فرمایا۔ اس نے ایک کتے کو برتن میں کھانا کھلایا، جب کھانا کھلا چکا برتن میں، پھر اس نے مائکروسکوپ کے ساتھ جو خوردبین ہوتی ہے، جو چھوٹی چیزیں بھی دکھا دیتی ہے، جو نظر میں عام طور پہ نہیں آتی، اس نے دیکھا تو اس پلیٹ پر کتے کے جراثیم کھل رہے تھے۔ موجودہ دور میں برتن دھونے کے لیے انگریزوں نے جو پاؤڈر اور صابن بنایا نا، ایک ایک کر کے وہ پاؤڈر لگاتا رہا اور دھوتا رہا، پھر خوردبین سے دیکھتا تو جراثیم موجود ہوتے تھے، صابن سے دھوتا رہا، دیکھتا رہا، جراثیم موجود ہوتے تھے۔ آخر میں اس نے اپنے سین سے مٹی لی ہے، جرمنی کا ڈاکٹر کافر ہے، اپنی سین سے مٹی لی ہے، اور اس پلیٹ کو اس نے 3 بار دھویا، مانجا، مٹی مانجی اس پر، جب مانج کے اسے دھویا تو پھر خوردبین لگا کے الٹ پلٹ کے دیکھتا رہا، کوئی جراثیم نہیں ملا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا محمد عربی تیرے علم کو سلام، کہتا مسلمانوں کے نبی تیری عقل کو سلام، کہ صدیوں کی تحقیق کے بعد جرمنی کے ڈاکٹر ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے جہاں تو نے اپنے بلال حبشی کو کھڑا کر رکھا تھا۔ آج جرمنی کے ڈاکٹر نہیں جانتے کہ کتے کے جراثیم کیسے مارنے ہیں، مگر تیرا بلال جانتا تھا کہ کتے کے جراثیم کیسے مارنا ہے۔ تیری عقل کو سلام، تیری علم اور تیری بصیرت کو سلام مسلمانوں کے نام۔
تاجدار کائنات کے غلاموں جو تحقیق کے راستے سے آگے بڑھتا ہے بلاخر اسے چوکھٹ مصطفیٰ پہ جھکنا پڑتا، اسے دہلیز مصطفیٰ پہ جھکنا پڑتا۔ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نسبت عطا کی، ہمیں ہماری طلب اور چاہت کے بغیر حضور کو امتی بنایا، اور پھر ہم حضور کی شریعت سے دور رہ جائیں اور اپنے کردار میں اسے نہ اتاریں۔ بتائیے ہم سے بڑھ کے بدنصیب کون ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب بغداد میں مدرسہ بنایا تھا نا، آپ تصور کریں کہ ہر دور میں بدنصیب لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں بدنصیب لوگ، کہ مدرسہ غوث اعظم بنائے اور پھر بھی وہ تعلیم کے لیے نہ آئے اور اپنے بچے نہ بھیجیں۔ تو حضور غوث اعظم ایک ایک بندے کو پکڑ لیتے بازار جو نہیں آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، یا اپنے بچے نہیں بھیجتے تھے۔ پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے یا قلیل العقل بیتک للدجلۃ وتموت عطشانا، فرماتی ہو عقل کے اندھے اور رہتا دریا پہ ہے پھر بھی پیاسا مر رہا ہے۔ ہم اگر حضور کی شریعت نہ اپنائیں، جشن منائیں اور کلمہ پڑھیں حضور کا اور امتی جلائیں، تو دریا پہ رہ کے بھی ہم پیاسے مر رہے ہیں۔ اس لیے محمد عربی کے غلاموں، تن سے من تک، اندر سے باہر تک، سر سے پاؤں تک تاجدار کائنات کی شریعت کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ان محفلوں کا مقصد یہ ہم نے صرف جشن نہیں منانا ہے، ہم نے حضور کی شریعت بھی اپنانی ہے۔ بینر لگا دیے، لگانے چاہیے، کتنے لگا دیے؟ سڑکوں چوکوں کو ہم نے بھر دیا بینر لگا، اتنا کپڑا ہم نے لگا دیا۔ یہ ہماری خوشی ہے کہ ہمیں حضور مل گئے، اس لیے ہم جھنڈے بنا رہے ہیں، اس لیے ہم بینر لگا رہے ہیں، اس لیے ہم جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ مگر مدینے سے آواز آتی ہے تو سنو، شریعت کی آواز آتی ہے سنو کہ میرے امتی یہ تو نے اتنا کپڑا لگا دیا چوکوں میں، بازاروں میں، یہ تیری خوشی کہ تجھے میں مل گیا۔ لیکن اگر جوان بیٹی کو گھر سے نکالتے وقت صرف 2 میٹر کپڑے کا پردہ کروا دیتا تو میری خوشی تھی۔ کتنی بہو بیٹیاں ہیں جو شریعت کے مطابق پردہ کرتی ہیں، جو حضور کا حکم تھا کہ شریعت کا حکم۔ امام الانبیاء نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے۔ یہ میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ جب سٹیج بناتے ہیں تو سٹیج کے اوپر کوئی لائٹ نہ لگنے دیا کرے۔ آپ ذرا سٹیج پہ آ کے دیکھیں کہ کتنے کیڑے مکوڑے گر رہے ہیں اور گر رہے ہیں ہم کے ہمارے اوپر گر رہے ہیں۔ اتنے کیڑے مکوڑوں کی بارش میں خطاب کرنا ایک امتحان بن جاتا ہے۔ اسٹیج کو کم از کم جو ہے لائٹوں سے ذرا دور رکھیں تاکہ اسٹیج پہ کیڑے مکوڑے، موسم ایسا آپ دیکھیں کہ یہاں ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور خطاب کرتے ہوئے میرے کپڑوں پر اور مجھ پہ کتنے گر رہے ہیں، تو پوری روحانیت کو انہوں نے برباد کر رکھا۔ تو یہ پہلے سے چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہم ہر روز ایک نئے اسٹیج پہ ہوتے ہیں مگر ہر جگہ پہ اکثر یہی حال ہے، پھر لائٹیں بند کروانی پڑتی ہیں اور انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کی وجہ سے کتنی روحانیت برباد ہو جاتی ہے۔ اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، امام الانبیاء نے فرمایا جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اس پر بھی لعنت، اور جو بار بار اسے گھورتے ہیں ان گھورنے والوں پر بھی لعنت۔ یہ جو بازاروں میں نکلی ہے یہ انڈیا سے آئی ہے کہ اپنے گھروں سے نکلی ہے؟ جو بے پردہ نکلی ہے، اور صرف بے پردہ نہیں، سر سے دوپٹے اترے، گریبان کھلے، ایک نیک لائن نظر آ رہی ہے، جسم کے کچھ حصے پہ کپڑا ہے، کچھ حصہ ننگا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلتی ہے تو لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے اور لوٹ کے آنے تک لعنتوں کے بندے اٹھا لاتا ہے۔ اور رکشے والے نے اسے گھورا تو اس پر لعنت پڑی، سوزوکی والے نے گھور کے دیکھا تو لعنت پڑی، دکاندار نے اسے گھورا تو لعنت پڑی، بازار میں آنے جانے والوں نے اسے گھور کے دیکھا تو لعنت پڑی۔ ایک بے پردہ عورت گھر سے نکلی کتنے مردوں کو لعنتی بنا رہی ہے۔
اور فردن فردن وہ ساری لعنتیں جب وہ پلٹ کے آتی ہیں تو اکٹھی پھر اس پہ اتار دی جاتی ہے، کیونکہ اتنے لوگوں کے ملعون اور لعنتی بننے کا وہ سبب بن رہے ہیں۔ اپنے گھر کے ماحول میں تاجدار کائنات کی شریعت کا لباس لاؤ، تاجدار کائنات کی امت کی بہو بیٹیاں سروں سے ننگے ہو گئی، جسم ننگے ہو گئے، تاجدار کائنات افسردہ ہے امت کی حالت پر، اور امام الانبیاء نالا ہے کہ میرا جشن منانے والے میری شریعت کیوں نہیں اپنا رہے۔ اس لیے بہو بیٹیوں کو شریعت کا پردہ کرنا سکھاؤ، انہیں تاجدار کائنات کی شریعت والا لباس پہننا سکھاؤ۔ اگر ہم یہاں نہ رکے اور نہ روکے، اپنی عورتوں کا یہاں نہ روکا، تو ہمارا وہی حال ہونے والا ہے جو ترکی کا ہوا ہے، ہمارا وہی حال ہونے والا ہے جو عرب امارات میں ہو رہا ہے۔ ابھی عورتیں پاجامے اور پینٹ شرٹ تک پہنچی ہے، جس کے بعد سکرٹ کا دور آنے والا ہے کہ ان کی آدھی پنڈلیاں بھی ننگی ہو جائیں گی، اور یہ فلموں اور ڈراموں کے ذریعے اس ماحول کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، میں نہیں چاہتا تھا اتنا بڑا اجتماع ضائع ہو جائے، کوئی پیغام لے کے نہ اٹھو۔ اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ، بہو بیٹیوں کے لباس کو اسلامی بناؤ، اپنی شادیوں کے رسم و رواج اسلامی بناؤ۔ شادیوں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ النکاح من سنت، امام الانبیاء فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت، تاجدار کائنات کی سنت کی ادائیگی گھر میں ہونے والی ہے، مگر 20 دن پہلے سے اس گھر میں ڈگ لگتے اور گانے چلتے ہیں۔ آج بعض بڑے گھرانوں کی بہو بیٹیاں وہ کہتی ہیں ہمیں ڈھولکی خود بجانی آتی ہے، ڈگ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ڈھولکی کی تھام پر گانے بھی گاتی اور رقص بھی کرتی، دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے دام سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو اپنے آپ کو تاجدار کائنات کی شریعت سے پھانسے میں ڈال دو۔ تاجدار کائنات کا صرف جشن نہیں منانا، حضور کی شریعت بھی اپنانی ہے، تب جا کر حضور سے رشتہ مستحکم ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں ہو، جشن منایا جائے اور حضور کی شریعت اپنائی جائے۔ میں اپنے بھائی حضرت علامہ سہیل اتاری صاحب اور اس بزم کا کہ جس نے اس جلسے کا اہتمام کیا شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس کوشش کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کو عملاً حضور کا سچا غلام بنائے، اور شریعت پر عمل پیرا ہو توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔